بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مذہب کے ارتقاء اور جہلیت سے جہلیت تک کے سفر کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو مذہب کے دوسرے اور اہم ترین ارتقائی مرحلے اینمزم یعنی مظاہر پرستی کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ ناظرین، روئے زمین پر سب سے پہلے کس چیز کی پرستش ہوئی؟ سورج کیوں معبودان اعلیٰ میں شمار ہوتا تھا؟ اور ہندو روایات کے مطابق طلوع صبح کے لیے سورج کو کتنے گھوڑے روز مشرق سے آسمان پر کھینچ لاتے ہیں؟ چاند ستاروں کی پرستش میں قطب ستارے کو کیا اہمیت حاصل تھی؟ اور علم نجوم اور علم فلکیات کی بنیاد کیسے پڑی؟ یہ سب آج کے موضوع کا حصہ ہیں۔ دوستو، مذہب کے ارتقائی مراحل میں دوسرا اہم مرحلہ اینمزم یعنی مظاہر پرستی کا دور ہے۔ ابتدائی بے علم انسان قدرت کے عجائبات دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس نے ان مظاہر قدرت سے متاثر ہو کر بعض سے خوف کی بنا پر اور بعض سے محبت و لگاؤ کی وجہ سے ان کی تعظیم و پرستش شروع کر دی۔ یوں مختلف ادوار میں انسان نے کبھی سورج، چاند اور ستاروں، اور کبھی آگ، پانی، ہوا اور یہاں تک کہ درختوں اور پہاڑوں کی بھی پوجا کی، اور ان میں سے بعض کی پوجا اب تک جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، سماج کا اولین نظام میٹری آرکل یعنی امہاتی نظام تھا، یعنی مرد کے مقابلے میں عورت کو فوقیت حاصل تھی۔ اور یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ روئے زمین جس پر انسان کا اول دن سے بسیرا تھا اور جو ماں کی طرح اس کی زندگی کا ہر سامان مہیا کرتی تھی، کائنات میں سب سے پہلے پرستش بھی اسی زمین کی ہی کی گئی، اور زمین کو مدر لینڈ یعنی دھرتی ماتا کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ دوستو، انسانی زندگی کی رواں دوانی میں بعد میں مرد کی اہمیت بڑھ گئی۔ اب امہاتی نظام کی جگہ پیٹریارکل یعنی ابوی نظام نے لے لی۔ تب الوہیت کے تصور میں بھی تغیر پیدا ہوا۔ اب دھرتی ماں کے مقابلے میں آسمانی باپ کی اہمیت بڑھ گئی، اور یوں یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوتے سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کی پرستش کی صورت میں پروان چڑھنے لگا۔ دوستو، سورج اکثر مشرق قوموں کا دیوتا اور معبود رہا ہے، اور سورج کا شمار معبودان اعلیٰ میں ہوتا تھا۔ چنانچہ یونان کا دیوتا ہیلیس، مصر کا دیوتا رے اور بابل کا شمس وغیرہ یہ سب سورج دیوتا کے مختلف نام تھے۔ یاد رہے، ہندو روایات کے مطابق سوریا دیوتا آسمانوں میں ایک رتھ پر سواری کرتا ہے، جسے 7 گھوڑوں یا 7 سروں والے ایک گھوڑے کی مدد سے ہر روز مشرق سے کھینچ کر آسمان پر لایا جاتا ہے، اور تب کہیں جا کر صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے۔ ناظرین، سورج کے برعکس دنیا میں چاند کی پرستش کم رہی ہے، تاہم سورج کی پوجا نے ہی ستارہ پرستی کو جنم دیا۔ ہر ستارہ ایک دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور ان میں سب سے زیادہ اہمیت قطب ستارے کو حاصل تھی۔ ستارہ پرستوں کا عقیدہ تھا کہ قطب ستارہ ہی آسمان کا مرکزی نقطہ ہے، اور تمام ستارے اور کائنات اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوؤں کے دیوتا برہما اور مصر کے دیوتا ہورس کا تعلق بھی قطب ستارے سے ہی روایت کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ستارہ پرستی سے جہاں علم نجوم کی بنیاد پڑی، وہیں اس سے علم فلکیات کی بنیاد کی راہیں بھی ہموار ہوئیں۔ دوستو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مختلف قوموں نے پہاڑوں، درختوں اور یہاں تک کہ دریاؤں کی بھی پرستش کی ہے۔ اہل مصر نیل کو مقدس دیوتا مانتے تھے، اور ان کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ہر سال ایک خوبرو دوشیزہ نیل کی خوشنودی کے لیے اس کے پانی کی بھیंٹ چڑھایا جاتا تھا۔ ناظرین، ہندوؤں میں آج بھی گنگا اور جمنا کے پانی کو مقدس خیال کیا جاتا ہے، اور گناہوں سے پوتر ہونے کے لیے ان دریاؤں کے پانی میں اشنان کو مذہب کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، دیگر مظاہر فطرت کی طرح آگ بھی زمانہ
قدیم سے آتش پرستوں کی معبود رہی ہے۔ آگ کو زمین پر سورج کا نمائندہ مانا جاتا تھا اور آسمانی بجلی کو خدائی تازیانہ اور غضب الہی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ پارسی مذہب کے لوگ زمانہ قدیم سے آتش پرست تھے اور قدیم ہند میں اگنی دیوتا یعنی آگ کے دیوتا کو سب سے بڑا معبود مانا جاتا تھا۔ ناظرین، آج بھی ایک ہندو جب چراغ روشن کرتا ہے تو ہاتھ جوڑ کر عقیدتاً اسے نمسکار کرتا ہے۔ دوستو، مظاہر پرستی کے دور میں سب سے زیادہ شرمناک جنسی اعضاء کی پوجا کی تفصیلات بھی ملتی ہیں جو انسانی گراوٹ کی یقیناً بدترین مثال ہیں۔ ناظرین، آج کے موضوع پر بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور میرے چینل انسائٹ آف غزالی کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اسی موضوع کے 3rd ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔